تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدرسہ نظام الملک کے تمام ذمہ داران، ہماری بیٹیاں، بہنیں اور ہمارے بھائی جن لوگوں نے آج کی تقریب کا اہتمام کیا، مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر لوگ بہت اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے کر چکے۔ میں چند منٹ آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی بزرگ بھی میرے سامنے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں، فلسطین بہت دور ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات اتنی ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے حصے کا کام ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمارے حصے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی نسل کو غیرت دینی دے کے، غیرت ایمانی کا درس دے کے روانہ کریں کہ کم از کم ہمارا بچہ غیرت مند ہو، ان کے خواب دینی ہو، ان کے خواب اسلامی ہو۔ کہ مصر کے اندر جس وقت ایک بہت بڑے آرٹسٹ نے، ایک بہت بڑے فرنیچر بنانے والے معمار نے ایک خوبصورت ممبر بنایا اور اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف ہوئے، جو بھی آیا کہتا یار ممبر بنایا، کیا کمال بنایا۔ بادشاہ تک بھی بات پہنچی تو اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ پھر وہ ہمارے محل کی زینت ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ پہنچے، جس نے اس کی قیمت لگائی، اس نے کہا میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، یہ بیچنا نہیں ہے۔ اب خیر بات ہوتی رہی، کس لیے بنایا جی؟ کہتے جی یہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ جب فلسطین کو آزادی عطا کرے گا، بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، تو میں اس ممبر کو مسجد اقصیٰ کے اندر رکھوں گا اور اس کے اوپر خطیب کھڑا ہو کے رسول اللہ کا خطبہ پڑھے گا۔ باتیں ہوتی رہیں، لوگ آئے اس کو دیکھتے، جس طرح آتے ہیں لوگ دیکھ کے سیر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچانک ایک 8 سال کا بچہ اپنے والد کے ساتھ آتا ہے اور وہ بھی اس منظر کو دیکھتا ہے، اور اچانک اس کے سامنے بھی کوئی اس کی قیمت پوچھتا ہے تو وہ بوڑھا رو کے کہتا ہے کہ اس کی کوئی اور قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت مسجد اقصیٰ کا ممبر بننا ہے، اس کی اور کوئی قیمت نہیں۔ تو وہ 8 سال کا بچہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چاچا دعا کرو، اللہ مجھے زندگی دے، اللہ مجھے ہمت دے، اگر میرے ہاتھ میں قوت آئی تو میں تیرا خواب ضرور پورا کروں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 20 سال بعد وہی بچہ، جس وقت اللہ اس کو ہمت دیتا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی بن کے وہی جناب حالت ممبر اٹھا کے مسجد اقصیٰ کے اندر رکھتا ہے۔ تو وہ 8 سال کا بچہ جس کو زمانہ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی تربیت اور اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے پہلے مسلمانوں کے درد کو سمجھتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ آج ہم جب اپنے بچوں کو ڈراؤنی فلمیں، ڈراؤنے ڈرامے اور اس طرح کی موویز دکھائیں گے، بچے کو کہتے ہیں جاؤ پانی بھر کے لاؤ، تو لائٹ اگر نہ ہو تو دروازے تک جاتا بچہ ڈرتا ہے، لائٹ ہو بھی تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ واش روم میں جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب بچہ اتنا بزدل ہو جائے گا تو وہ کیا لڑے گا؟ رہی بات عزت کی، جس کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو عزت کا ایک ہی معیار ہے، وہ میرے آقا مولا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر عزت کوئی، جہاد ہوگا تو عزت ہوگی۔ آپ کے پاس پوری مسلم امہ میں سے ایک آپ ہیں ایٹمی پاور۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ فلسطینی کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ جس وقت ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، تو اس وقت فلسطینیوں نے مٹھائیاں بانٹی، جناب بڑی خوشیاں منائیں، کیا بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو لکھنے والے ایک کالم نگار نے لکھا کہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اور اتنے میں ایک فلسطینی آیا اور اس نے مزدوری کرتا تھا، تو اس نے آ کے جتنے میں اس کے پیسے تھے اس نے آ کے کہا جی یہ کچھ کھائیے جی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج پاکستان نے جناب ایٹمی طاقت ہونے کا جناب اعلان کیا ہے، انشاءاللہ مسجد اقصیٰ آزاد ہو کے رہے گی۔ آج کتنا عرصہ گزر گیا، 25 سال گزر گئے۔ 25 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ اسی طرح ہی مر رہے ہیں، اسی طرح ہی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، اگر اسی طرح ہم نے کفر کی غلامی کرنی تھی، اسی طرح ہم نے اپنی بیٹیاں اٹھا کے غیروں کو دینی تھی، تو پھر مجھے بتائیے اتنے پیسے ایٹم کے اوپر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی زیادہ آپ کو خرچے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے منافق ہیں کہ صرف پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جناب اعلیٰ اسرائیل کے لیے جانے کے لیے کارآمد نہیں ہے، باقی سب کچھ آپ کا اسرائیلی ہے۔ کوئی جناب
بڑے سے بڑا جتنا الائٹ ایریا ہے، میکڈونلڈ کے بغیر ان کو کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی جناب۔ یہ تمام جتنی بھی یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں، ان کے علاوہ ان کے دسترخوان کے اوپر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، پھر کہیں کہ جناب ہم بہت بڑے جناب عاشق ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ اگر آپ کسی وقت بھی آپ کو یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی پروڈکٹ آپ کو کھاتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہچکچاہٹ نہ ہو، ایک بار اس فلسطینی ماں کو ضرور یاد کیجئے گا۔ جب عید کے دن آپ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، ماں جی عید مبارک، بھائی جی عید مبارک، ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں، اس وقت فلسطین کے قبرستانوں میں ان کی مائیں اپنے بیٹوں کی قبر کے اوپر لیٹ کے اس کو کہتی ہیں تمہاری ماں تم سے عید ملنے کے لیے آئی ہے، تمہاری بہن تم سے عید ملنے کے لیے آئی ہے، تمہارا بھائی تم سے عید ملنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے، عالمی میڈیا تو ہے ہی منافق، اس کی ہم کیا بات کریں؟ اگر فلسطین کے اوپر حملہ ہو اور فلسطین کے اندر 10,000 بندہ شہید ہو جائے، اس کی خبر رپورٹ نہیں ہوتی، لیکن یوکرین کے اندر کتا بھی مارا جاتا ہے تو اس کی خبر بھی دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی فریڈم فائٹر کے اوپر جناب یہ کچھ کیا گیا ہے۔ آج یوکرین کو فریڈم فائٹر کے نام کے اوپر ان لوگوں کو امداد دینے پہ آزادی ہے، لیکن فلسطین کے بچوں کو دوائی دینے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے ترکی سے امداد آتی ہے تو جہاز تک کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ہمارا میڈیا، یہ کیسا میڈیا ہے؟ یہ ایسا میڈیا ہے، فلسطین کی بیٹی کی آپ بعد میں بات کریں گے، یہ تو سرگودا کی بیٹی جج کی بیوی کے ہاتھوں ادموئی ہو کے جس وقت آتی ہے ہسپتال کے اندر تو اس کی خبر چلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے، ہمارے اقتدار والے یہ تو اتنے بے غیرت ہیں کہ یہاں پہ مسجد، فیصل مسجد کے سامنے کلفیاں بیچنے والا اگر آتا ہے اس کو تو کہتے ہیں 3 ماہ کی قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ روڈ کے اوپر کھڑے ہو، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کہ بیٹوں کے لیے روزی کمانے والے کو تو سزا ہو، لیکن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کے 6,000 گندی ویڈیو بنانے والے کو پروٹوکول دیا جائے۔ ان سے آپ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو بچا کے دیں گے جناب ان کی عزتیں۔ سانحہ ہے 9 مئی کے اوپر تو جناب عالم مگرمچھ کے آنسو بہا کے جے جے کار ہو رہی ہو، ادھر سے آ رہا ہے روزانہ وفد، جی ہم مذمت کیجئے، شہداء کی توہین ہوئی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پاکستان کی جب سے بنا ہے تب سے لے کے آج تک کے پیروں، فقیروں، مولویوں، تمام فوجیوں اور تمام ججوں، وکیلوں کی وردیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، کسی مسلمان بیٹی کے آنچل کی قیمت کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، سانحہ 9 مئی کا دکھ ہے تو بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر ہزاروں بیٹیوں کی جو عصمت لوٹی ہے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جن کو اپنے ملک کی بیٹیوں کا دکھ نہیں ہے ان کو عافیہ صدیقی کا کیا دکھ ہے؟ بس اتنا یاد رکھیے گا، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، حضور کا دین تخت پہ ہوگا تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ عافیہ صدیقی آپ کی والدہ مرحومہ، آپ نے جس وقت قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی تو کہنے لگی کہ عافیہ سے جب آخری بار بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور جب میری پریشانی اور لاچارگی، بیچارگی آخری حد کو پہنچی تو ایک رات رسول اللہ تشریف لے کے آئے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو مجھے دیکھ کے حضور رو پڑے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو کہتے میرے اس سوال کے اوپر آقا و مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا نے فرمایا عافیہ یہ تمہارا امتحان نہیں، یہ تو میری امت کا امتحان ہے کہ وہ تمہیں کب یہاں سے لے کے جاتی ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر فلسطین کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ملت کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ درس دیجئے، انہیں احساس دلائیے تاکہ آپ کے بچوں میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کا جذبہ بیدار رہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ نظام الملک کی ساری ٹیم کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔